السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسان کو جب اولاد دیتا ہے اس کی پرورش کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا سیرت طیبہ میں۔ چنانچہ ابھی جو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا آگے پورے رکوع میں طریقہ بتایا کہ جب اللہ اولاد دے تو اس کی پرورش کیسے کرنی ہوتی ہے، اصول سکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اصول 1-1.5 سال کے بچے سے شروع ہوتے ہیں اور جوان ہونے سے پہلے ان اصولوں پر ان بچوں سے عمل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بھی اصول کم ہو جائے تو ایسی صورت میں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملا کرتی، کیونکہ خالق نے اس اولاد کو بنایا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ اب اس کے اندر کیا خوبیاں آپ پیدا کریں گے تو یہ کام کی اولاد بنے گی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بزرگوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آگے ان کے نواسے، پوتے پوتیاں، ان کے بھائی کے بچے، وہ بھی رہنمائی اپنے ذہن میں قرآن حکیم کی یہ رہنمائی ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی رہنمائی کر سکیں گے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج نوجوان ماں باپ کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کی پرورش کیسے کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی تو انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں پہلا اصول یہ سکھایا اپنی اولاد کو کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شرک، یہ موضوع سکھانا تو بڑی عمر کے بچوں کو ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو یہ موضوع تو ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج معاشرے میں دودھ پیتے بچوں کے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دودھ پیتے بچے، ان کے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات مائیں جو ہیں وہ دودھ پیتے بچے کو شرک سکھاتی ہیں، اور وہ کیسے کہ دودھ پی لو تمہیں ڈوگی کھا لے گا، کتا کھا لے گا، تم دودھ پیو تمہیں بھالو لے جائے گا، تم دودھ پی لو ورنہ میں تمہیں یہ ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرے کمرے میں۔ اس کو مائیں دودھ پیتے بچے کو کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی ہیں۔ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ماں نے کبھی کہا ہی نہیں بیٹا دودھ پیو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا اگر تم پیو گے تو، اگر تم کھانا کھاؤ گے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رازق ہے۔ کتنی دفعہ نوجوان مائیں اپنے بچوں کو یہ جملے کہتی ہیں گھروں کے اندر، وہ تو مخلوق سے ڈراتی، اور اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر مخلوق سے کہ ایک جوان بچی پڑھتی رہی ماشاءاللہ خوب پڑھائی کی، جب شادی ہو گئی کبھی ماں نے اس کو کچن کے اندر پہنچا ہی نہیں تھا۔ آج کل کی مائیں باقاعدہ کہتی ہیں جب رشتہ ہونے لگتا ہے
تو مائیں باقاعدہ کہتی ہیں ہماری بچی کو آٹا گوندنا نہیں آتا، اس کو ہم نے آج تک کچن میں نہیں داخل کیا، اچھا آپ اس کا خیال رکھیے گا. یہ آج کل رشتہ کرتے وقت ہوتا ہے، وہ پہلے ہوتا تھا کہ اس کو یہ پکانا آتا، یہ پکانا آتا. تو یہ کہ ہماری بچی کبھی کچن میں نہیں گئی، لیکن وہ بچی شادی کے بعد جب کچن میں گئی تو اس کو چولہا جلانا نہیں آتا تھا. وہ چولہا جلایا تو کپ کپانے لگی، ایک دفعہ 2 دفعہ. آخر کار وہ لوگ ماہر نفسیات کے پاس لے گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس، کہ اس کا عجیب چیز ہے کہ جب اس کو جوان بچی شادی شدہ یہ چولہے کے پاس جاتی ہے تو کپ کپا اس کو کپ کپی تاری ہو جاتی. خیر بہت پوچھا گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ اس کو بچی نے کوئی جواب نہ دیا. آخر کار اس نے کہا کہ اس کے والدین کو بلائے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا تو والدین کو بلایا گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے ہیں، سائیکیٹرسٹ کہنے لگے کہ اس کی ماں سے جب الگ سے انٹرویو کیا نا کہ اس کے بچپن کی باتیں بتائیں، آخر کار ماں نے منہ کھول دیا. ماں کہنے لگی کہ میں اپنے پرس میں ماچس رکھا کرتی تھی اور جب یہ غلط کام کرتی تھی نا تو میں کہتی تھی تمہیں میں آگ لگا دوں گی. ڈرایا، کبھی آگ نہیں لگائی. کہتی کبھی کبھی میں نے ماچس جلا لی کہ دیکھو آگ سے جلاؤں گے تمہیں بات نہ مانی. چھوٹے بچپن میں اس اپنے پرس میں ماچس رکھتی تھی اور اس کو ڈراتی تھی. اس کے لاشعور کے اندر وہ آگ کا ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ شادی کے بعد وہ چولہا جلانے کے قابل نہیں تھی. جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر پوری توجہ دیجیے گا. ہم بچپن میں جن چیزوں کا خوف بچوں کے اندر پیدا کر دیں گے وہ جوان ہونے کے اندر بھی وہی خوف اس کے اندر رہے گا. اگر خوف خدا پیدا کر دیا ہے تو وہ آخر تک رہے گا، اور اگر مخلوق کا، آگ کا، کتے کا، بھالو کا ڈر پیدا کر دیا ہے تو اس کا ڈر رہے گا. ایک عزیزہ تشریف لائیں، ان کے ساتھ بچہ بھی تھا چھوٹا سا. اس کو جیسے ہوتا ہے گھر میں بچے آتے ہیں گود میں لے لیتے، چھوٹا سا 2.5-3 سال کا، 2-2.5 سال کا بچہ. اس کو جو ہی گود میں لیا تو وہ کپ کپانے لگا، یہاں تک کہ اس نے سر کندھے پہ ڈال دیا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا میرے ہاتھوں میں. خیر تھوڑی دیر بعد وہاں کے حوالے کر دیا اس کو، کہا بیٹے لے لو سنبھالو. تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو گیا. آخر کار میں نے میں نے اس کو کوئی ڈانٹا نہیں ہے، کوئی برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں، نہ کوئی میرا اتنا چہرہ خوف زدہ ہے، خوفناک ہے. یہ کیا ہوا کیا اس کو؟ چپ ماں چپ. ان کے گھر میں، خاندان میں، قرب و جوار میں کسی نہ بزرگ کی داڑھی تھی نہ کسی نوجوان کی داڑھی تھی. اور ماں نے پھر بعد میں کہا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ اس کو تو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. کہنے کہ نہیں، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں. جب سے یہ دودھ پیتا بچہ تھا نا تو میں اس کو یوں کہتی تھی کہ تم دودھ پی لو ورنہ تمہیں بوری والا بابا لے جائے گا. تمہیں بوری والا بابا، یہ عام ماؤں کے کلمات ہیں، تمہیں بوری والا بابا لے جائے گا. تو آج جو ہے وہ سفید داڑھی والے بابے نے گود میں لے لیا تو یہ سمجھا یہ وہی بابا ہے، بے ہوش ہو گیا. بہت توجہ سے بات سننے والی، اس کی گہرائی میں جانا ہے. وہ پتہ نہیں 2-2.5 سال سے بچے کو بوری والے بابے سے ڈرا رہی تھی، وہ بابے نے گود میں لیا. یعنی وہ بچہ سفید داڑھی سے مانوس نہیں تھا بلکہ اس کے اندر سفید داڑھی کی نفرت پیدا کی گئی، اس کے اندر ایک خوف پیدا کیا گیا کہ وہ ایک بزرگ کے گود میں آ کے بھی ہوش ہو گئے کہ وہی بوری والا بابا جس کے ماں ڈراتی رہی 1.5 سال تک. کاش وہ 1.5 سال تک اللہ سے ڈراتی رہتی تو اللہ کا خوف یقیناً پیدا ہو جاتا. یہ وہ چیز ہے جو لقمان علیہ السلام نے بچپن میں محنت کی.
چھوٹے بچوں پر محنت، ان کے ایمان پر محنت، کہ ان کے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو، مخلوق کی بڑائی پیدا نہ ہو۔ کاش بار بار یہ کہا جاتا کہ یہ جو دودھ دیا ہے، یہ جو کھانا دیا ہے، یہ جو روٹی دی ہے، جو سالن دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ کاش ماں اس کو سکھاتی، کئی بار سکھاتی، ایک آدھ دفعہ کہنے سے ذہن نہیں بنتا۔ عربی میں محاورہ ہے اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کانوں پہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی، بار بار دہرانی پڑتی، یہاں تک کہ وہ دل میں بیٹھ جاتی، لاشعور میں بیٹھ جاتی، وہ بڑے ہو کر بھی نہیں نکلتی۔ چاہے ساری زندگی اس پر عمل نہ کرتا رہے، جا کے بڑھاپے میں اس کو یاد آتی ہے۔ بہت ایس پی حضرات، ڈی ایس پی حضرات، وہ فلاں بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات بس اوقات یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں، میری دادی یوں کہا کرتی تھی، میری نانی یوں کہا کرتی تھی، میرے فلاں، وہ ساری زندگی تو یاد نہیں آیا، اب یاد آ گیا، اب وہ عمل بھی کرتے ہیں اس پر۔ بچپن میں کہی ہوئی باتیں، کان میں ڈلی ہوئی باتیں بہرحال اثر رکھتی ہیں، بہرحال اثر رکھتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب وہ چھوٹے بچے کو لقمان علیہ السلام کہہ رہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بچے کے ایمان پر محنت۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے بچوں کی جو تربیت کی، وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اچھا رویہ رکھنا، یہ 2-3 سال سے سکھانے کا وقت ہوتا ہے، بچپن سے سکھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے نفسیات نے لکھ دی، کتابیں لکھ دی کہ 5 سال تک آپ بچے، 5 سال کی عمر تک کے بچے کی کردار کی جو تشکیل کر دیں گے، ساری زندگی وہی چھاپ لگی رہے گی، ساری زندگی وہی چھاپ لگی رہے گی۔ اب جوان بچے موبائل کی ضد کریں تو اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے، ایسی ضد ہوتی ہے جیسے کہ اپنی جان کے اوپر آ جائے گی۔ ماں باپ آج تنگ ہیں اس بات سے، لیکن یہ ماں کیا کرتی رہی، آج مائیں کہتی وہ میں نے بس کام کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ بچہ لیٹا رہتا ہے تو میں اس کے سامنے موبائل رکھ دیتی ہوں، ٹیون بجتی رہتی ہے تو بس یہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، میں اتنی دیر کچن کا کام کر لیتی ہوں، اتنی دیر یہ گانے سنتا رہتا ہے، میں اس کے پاس لگا دیتی ہوں، ذرا بڑا ہوتا ہے تو کہتے بس میں اس کو موبائل دے دیتی ہوں، کارٹون لگا دیتی ہوں، دیکھتا رہتا مست، میں اپنے گھنٹوں کام کرتی رہتی، سکون۔ ماں نے اس کو بچپن سے موبائل کا نشہ لگایا، نشے کا لفظ بولا ہے میں نے، موبائل کا نشہ مائیں بچپن سے لگا رہے ہیں، یعنی اس کو سکون ہی ملتا ہے تو گانے سن کر۔ اور بھی طریقے تھے ماؤں کے پاس، بہت بڑے بزرگ تصوف کے سلسلے کے، جتنے تصوف کے سلسلے ہیں سارے سلسلوں میں ان بزرگ کا نام آتا ہے۔ ان کی ماں جب ان کو مدرسے میں داخل کروانے گئی ہے نا، استاد صاحب کے پاس قاعدہ پڑھوانے کے لیے، ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے، تو استاد صاحب نے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا پڑھایا، قاعدہ شروع کروایا۔ پھر جیسے استاد پوچھتے ہیں نئے داخلہ لینے والے بچے سے کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہے زبانی، تو بچے نے کہا مجھے 15 پارے زبانی یاد ہے، الف آتا سا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، 15 پارے زبانی یاد ہے۔ بہت حیران ہوئے استاد، ماں کو بلایا، باپ نہیں تھے اس وقت، انتقال کر گئے ان کے۔ ماں نے کہا یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے، اس کو 15 پارے زبانی یاد ہے، اصل میں مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے، ماں کہتی۔ اور جب میں اس کو بچپن سے دودھ پیتے زمانے سے، جب سے اس کو میں سلانا چاہتی تھی، دودھ پلانا چاہتی تھی، تو میں ہل ہل کے لوری سنانے، گیت اور لوریاں کہانیاں سنانے کے بجائے میں ہل ہل کے قرآن پڑھتی تھی، وہ اس کو یاد ہو گئے۔ اور اس پر پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ مولانا یہ تو بڑی بڑی اونچی باتیں،
نہیں اونچی باتیں نہیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیجیے. یہ جو پریپ کے اور کے جی کے بچے ہوتے ہیں جو کلاس 1 سے بھی پہلے کے، ان کو 15 20 انگلش کی پوئمز یاد ہوتی ہیں جس کا ترجمہ BA پاس کو بھی نہیں آتا. بچے کو کیا آئے گا؟ عام بچے 15-20 پوئمز آسانی سے یاد ہوتی ہیں بڑے صحیح تلفظ کے ساتھ. محنت جہاں محنت ہو جائے، جہاں محنت ہو جائے، آپ کلمے کی محنت کر لیں، قرآن کی محنت کر لیں، یا مائیں موبائل کے اوپر کارٹون اور گانوں کی محنت کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی سیرت طیبہ سے، اپنے ارشادات سے. فرمائے افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ تو لا الہ الا اللہ سے کرو. جیسے آپ دکان کا افتتاح کرتے ہیں، گھر کا افتتاح کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اس کے بول کا آغاز ابا اما کے بجائے اللہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اسی وزن کا لفظ ہے. تھوڑا سا اور بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی آ سکتا ہے. اس کو محنت کی بات ہے، جس رخ پہ محنت کی جائے. ذہن میں رکھیے گا کہ آج جدید سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، یہ اپنے ماں باپ سے IQ لیول میں، ذہانت میں 20 سال آگے ہوتے. مسلمہ ڈاکٹر حضرات کے نزدیک ایک مسلمہ اصول ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے 20 سال آگے ہوتے ہیں، جن کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، جن کو ہم نادان سمجھتے ہیں. اور کبھی تجربہ کرنا ہو، اس کا پریکٹیکل کرنا ہو تو بہت آسان طریقہ ہے. یہ نانا جی دادا جی جو ہے نا، یہ نیا موبائل لے آئے اور انشاءاللہ یہ اس میں سیٹنگ نہیں کر سکیں گے نانا جی دادا جی. اور ایک 6-7 سال کا آپ کا نواسا پوتا وہ آئے گا آپ کے سامنے، یہ مجھے دے، میں بھی سیٹ کر کے دیتا ہوں ساری سیٹنگ. تب اندازہ ہوگا کتنے سال آگے ہے اس کا IQ لیول. یہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے موبائل سیٹ نہیں کر سکتے دادا جی، جو وہ 5-6 سال کا بچہ وہ سیٹنگ کر کے دے گا. جہاں معاشرے کی محنت ہو گئی، جہاں معاشرے کی محنت ہو گئی. ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ یہ بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے. ہم نوجوانوں سے شکوہ کرتے ہیں، ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے. جی سکھایا ہی نہیں گیا، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے یہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سکھانے کا، نشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو. میرا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو. میرے سے مراد اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھروں کے اندر بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ ماں باپ کا شکر ادا کرے. چھوٹے بچے 4-5 سال، میں نے عرض کیا آپ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک آپ نے جو کردار کی تشکیل کر دی ہے، جو چھاپ آپ نے ڈال دی ہے، وہ ساری زندگی رہے گی. چاہے موبائل کی چھاپ ڈال دیں، چاہے کارٹونوں کی چھاپ ڈال دیں، چاہے ڈراموں کی گانوں کی چھاپ ڈال دیں، چاہے اللہ کے نام کی چھاپ ڈال دیں، لیکن ان کے اندر شکر پیدا کرنا کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، ماں باپ کو بھی شکر ادا کرے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے، الحمدللہ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کوئی نعمت دے، کسی انسان کے ذریعے ہی ملے، اللہ نعمت دے تو یہ الحمدللہ کہے. کاش کہ ہم اپنے بچے سے پوچھیں، بیٹی سے پوچھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں، بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں آپ نے کھانا کھا لیا بیٹا؟ جی الحمدللہ کھا لیا. کاش محنت کی ضرورت، تھوڑی سی محنت، ماحول. نمبر 2 ماں باپ کا شکر. جب شکر نہیں سکھایا جاتا نا، شکر نہیں سکھایا جاتا تو میں نے بڑے قابل بچوں کو نا ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملے کہتے ہوئے سنا ہے. قابل بچے سینکڑوں ہزار لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو قابل بنایا، اتنے مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھایا.
جب بچہ جوان ہوا تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ باپ نے اپنی ساری زندگی لگا دی کمانے کے لیے، بوڑھا ہو گیا، پیسہ اپنا سارا لگایا، اتنے اچھے اداروں میں پڑھایا، جوان ہوا، یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچپن سے جب یہ چاکلیٹ دیتا تھا، ٹافی دیتا تھا، اس وقت نہیں سکھایا کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اولاد اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گی جب ماحول نہیں بنے گا، جب محنت نہیں ہوگی۔ اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا یعنی بندے کا شکر ادا کرنا، اس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا حدیث میں موجود کہ اگر کوئی بندہ آپ کو نعمت دے اور آپ جواب میں کہتے ہیں جزاک اللہ بس، تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا، اس نے اس کا حق ادا کر دیا، اس نعمت دینے والے کا حق ادا کر دیا، کچھ پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ گھروں کے اندر جب محنت کی جاتی ہے، ایک جگہ دعوت میں جانا ہوا تو بیٹھے ہوئے تھے ماں باپ عزیز و اقارب میں سے تھے، وہ جیسے ہی ڈونگا آتا ہے کھانے کا تو مولانا صاحب آپ پہلے ڈالے، میں نے ڈال لی، جزاک اللہ کہہ دیا ان کو، انہوں نے ڈونگا دیا مجھے، پھر میں نے ساتھ والے بیٹے کو دیا، بیٹھا ہوا تھا ان کا بڑا بیٹا جوان، جب اس کو دیا ڈونگا تو کہنے کہ جزاک اللہ۔ پھر ایک اور بچے کو کوئی چیز دی تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ لو، اس نے کہا جزاک اللہ۔ وہ چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے فوراً دل کیا، میں نے جان بوجھ کے ایک چیز، وہ کباب کا تھا وہ پلیٹ، میں نے کہا بیٹا یہ آپ لے لو، اس نے لیا اور لینے کے بعد کہا جزاک اللہ، چھوٹے سے بچے۔ تو میں نے باپ کی طرف منہ کر کے اس وقت کہا، میں نے کہا محنت ہوئی ہے، باپ کی طرف، وہ سمجھ گیا باپ کیا کہہ رہی ہے، میں نے کہا محنت ہوئی ہے۔ آگے سے باپ کا بھی جواب سننے والا تھا، کہنے کو کوئی محنت نہیں ہوئی، کہنے کا کوئی محنت نہیں ہوئی، بس اتنی سی بات تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا، جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بچے، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری یہ عادت تھی کہ بیوی مجھے روٹی دیتی تھی، میں آگے سے جزاک اللہ کہتا تھا، بیوی سالن دیتی تھی، میں جزاک اللہ کہتا تھا، بیوی چمچہ ہاتھ میں پکڑاتی تھی، میں جزاک اللہ کہتا تھا، بیوی کو میں کوئی چیز دیتا تھا وہ جزاک اللہ کہتی تھی۔ یہ بچے پیدا ہوئے، انہوں نے بھی یہی ماحول دیکھا، تو یہ بھی ہم ان کو کوئی چیز بھی دیتے تو آگے سے جزاک اللہ کہتے، کوئی محنت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بڑی محنت ہوئی، ماحول ماحول ماحول۔ ہمیں بہت کچھ بچوں کو نہیں سکھانا پڑتا، بہت ماں باپ سے سیکھتے، ماں باپ سے سیکھتے۔ کتنے گھروں میں آپ حضرات نے بچے اور بچیاں دیکھی ہوں گی کہ جو آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سنتیں نفل مردوں کو گھر میں پڑھنی چاہیے، فرض مسجد میں پڑھنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ کپڑا کوئی بچھا لیتے اور بچھانے کے بعد وہ بچیاں اسی طرح دوپٹہ بھی لے لیتی ہیں، بولنا بھی نہیں آتا، قطعاً ابھی بولنا بھی شروع نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ جناب اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدے بھی ہوتے ہیں اس گھر کے اندر بچوں کے، اور جناب وہ تشہد میں بیٹھ کے انگلی بھی ہلاتے، ہاں انگلی بھی ہلاتے، ہونٹ بھی ہلاتے، بولنا نہیں آتا۔ کب؟ جب ماحول ہوتا ہے، ماحول کا اثر کب سے شروع کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جو بچے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ایک محدث نے بڑی خوبصورت وجہ لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس محدث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات لکھی، وجہ بتائی، کہنے لگے کہ جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے انسان، جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب اس کا شکر ادا نہیں کرے گا جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں ادا کرے گا؟ پہلے اس کی تو عادت ڈالیں کہ جو نظر آ رہا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ یہ ماں باپ کو جزاک اللہ کہتا، یہ پوچھنے پر اللہ کی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہوں، شروع سے یہ ہو، جوان ہو کر کبھی بھی وہ ناشکری کے کلمات منہ سے نہیں نکالے گا، اس کی زندگی گزر گئی شکر کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت، ابھی یہ رکوع باقی ہے اور اس کی تربیت کے جو اصول ہے وہ اگلے اسی رکوع میں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ ملاقات میں اللہ تعالی ہم سب کو
جو ہم بزرگ ہیں ہمیں بھی اپنے ساتھ رہنے والے بچے اور بچیوں اور نواسے نواسیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا، انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ الحمدللہ اب نماز کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کی جو نشست ہوتی تھی اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.